ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں میں مریم نام کی لڑکی اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بہت خوشی سے رہتی تھی۔ مریم کے ماں باپ بھی مریم سے بہت پیار کرتے تھے۔ مریم سانولے رنگ کی تھی، لیکن اس میں بہت سی اچھی خوبیاں بھی تھیں۔ ایک دن مریم کالج سے گھر لوٹ رہی ہوتی ہے۔ مریم دیکھتی ہے کہ اس کا پورا گھر جل چکا ہے اور اس گھر میں مریم کے ماں باپ بھی جل کر مر چکے ہیں۔ مریم بہت روتی ہے۔ مما پاپا، آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مریم بہت روتی ہے۔ تبھی مریم کے چاچا مریم کو سمجھاتے ہیں۔ بیٹا، تم خود کو اکیلا مت سمجھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی اور وہاں رہو گی۔ مریم کو اپنے چاچا کی بات سن کر تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے اور مریم اپنے چاچا کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی ہے۔ مریم کو دیکھ کر مریم کی چاچی آگ بگولا ہو جاتی ہے اور اپنے خاوند سے کہتی ہے، تم اس کلموہی کو اپنے ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ گھر میں پہلے ہی ایک جوان بیٹی بیٹھی ہے، ابھی تو ہمیں اس کے ہاتھ بھی پیلے کرنے ہیں اور تم ایک اور بوجھ اٹھا کر لے آئے ہو۔ اب اس کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے۔ چچا کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام سعدیہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کو اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ سعدیہ کالج پڑھتی تھی۔ کچھ دنوں تک مریم بھی اس کے ساتھ کالج جانے لگی۔ ایک دن مریم اور سعدیہ کالج جا رہی تھیں۔ سعدیہ مریم سے کہتی ہے، مریم، تم میرے ساتھ کالج تو جانا شروع ہو گئی ہو، لیکن مجھ سے دور ہی رہنا، میرے دوستوں کو پتہ نہ چلے کہ تم میری کزن ہو۔ مریم سعدیہ کی بات مان لیتی ہے اور ہمیشہ سعدیہ سے دور رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود سعدیہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مریم کا بہت مذاق اڑاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح کتنی کالی ہے، ایسے جیسے دن میں رات ہو جائے، کالی کلوٹی، اس کی تو پتہ نہیں شادی بھی کیسے ہوگی۔ مریم یہ سب سن کر بہت اداس ہوتی ہے اور سوچتی ہے، اگر میں کالی ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سب لوگ مجھے ایسے بری نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہو۔ کالج میں مریم سعدیہ کی باتیں سنتی اور گھر میں چچی اس کو ایک وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے دیتی تھی۔ سارا کام مریم سے کرواتی ہے اور ہمیشہ اسے کھری کھری سناتی رہتی ہے۔ ایک دن مریم اپنی چچی کی باتوں سے تنگ آ کر جنگل میں چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے بہت روتی ہے۔ تبھی مریم کے سامنے ایک پری آ جاتی ہے۔ پری کو دیکھ کر مریم چونک جاتی ہے۔ پری مریم سے کہتی ہے، تم بہت اچھی ہو، ہمیشہ سب کا خیال رکھتی ہو، کسی کو پریشان نہیں کرتی، میں پریستان سے تمہارے لیے تحفہ لے کر آئی ہوں۔ تبھی پری اپنی چھڑی کے جادو سے مریم کے سامنے 2 لپسٹک رکھ دیتی ہے اور مریم سے کہتی ہے، تمہارے سامنے یہ 2 جادوئی لپسٹک ہیں، ایک لپسٹک تمہیں زندگی کی اچھی باتیں بتائے گی، تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی، اور دوسری لپسٹک بہت ساری دھن دولت دے گی۔ اب تمہیں چننا ہے کہ تمہیں دھن دولت چاہیے یا اپنی زندگی میں سیدھا راستہ چاہیے۔ مریم سیدھے راستے والی لپسٹک چنتی ہے، جسے دیکھ کر پری بہت خوش ہوتی ہے اور پری وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ مریم جیسے ہی لپسٹک لگاتی ہے، تبھی مریم بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ مریم کا حسن دیکھ کر سعدیہ بہت جلتی ہے اور مریم سے کہتی ہے، کیوں رے مریم کی بچی، تم نے ایسا کیا کھایا ہے کہ تم اتنی کالی سے اتنی خوبصورت ہو گئی؟ مریم باتوں میں آ جاتی ہے اور سعدیہ کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اگلے دن سعدیہ بھی اسی جگہ بیٹھ کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ پری پھر وہاں نمودار ہوتی ہے اور سعدیہ سے پوچھتی ہے، ارے بیٹا، کیوں رو رہی ہو تم؟ سعدیہ پری سے جھوٹ بول دیتی ہے اور کہتی ہے، میرے سے کوئی پیار نہیں کرتا، میں بہت بری ہوں۔ پری بھی سعدیہ کے سامنے 2 جادوئی لپسٹک رکھ دیتی ہے۔ سعدیہ کے اندر لالچ بھرا ہوتا ہے، وہ دھن دولت والی لپسٹک چنتی ہے۔ جیسے ہی سعدیہ وہ لپسٹک لگاتی ہے، تبھی سعدیہ بہت بدصورت ہو جاتی ہے۔ سعدیہ اپنی یہ حالت دیکھ کر رونا شروع ہو جاتی ہے
और परी से कहती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो इतनी बदसूरत हो गई हूँ। तभी परी सादिया से कहती है, क्योंकि तुमने मेरे से झूठ बोला था। तुम्हें कोई परेशान नहीं करता, उल्टा तुम लोगों को परेशान करती थी। अब तुम हमेशा ऐसी रहोगी बदसूरत, और ये तुम्हारी सजा है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये स्टोरी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।